مالی خولیہ کیا ہوتا ہے؟ مالی خولیہ ایک خطرناک مرض ہے۔ اس میں جو انسان ہوتا ہے وہ جنون کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا اس مالی خولیہ کی طرف جانے کی کچھ سمٹم ہوتے ہیں۔ پہلے میں ان سمٹم پہ آپ سے بات کروں گا۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مریض ایسا ہے جس کو مالی خولیہ ہو گیا، میں آپ کو عام الفاظ میں بتا دوں، مالی خولیہ ہوتا ہے دماغ کا چل جانا، یعنی پاگل پن کو ہم مالی خولیہ کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ میں جنرل سی جو اقسام ہے اس پہ بات کروں گا۔ اگر کسی کو مالی خولیہ ہو رہا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو سمٹم ہوتے ہیں، اس کی قوت برداشت کم ہو جائے گی، وہ بات بات پر ریش ہو جائے گا، چڑچڑا پن اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا، اور خاص بات اس کی جو نیند ہوگی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر کئی کئی راتوں تک نیند نہیں آئے گی۔ لوگ اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں جو زیادہ تر چیزیں دی جاتی ہیں وہ دماغ کے سیلز کو پرسکون رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ٹرنکولیزر یعنی منشی ادویات، جس میں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ مریض اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس دوائی سے آرام نہیں آتا تو اس کی ڈوز بڑھانا پڑتی ہے، پھر اور بڑھانا پڑتی ہے۔ آخر کار مریض تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی جو علامات ہوتی ہے اس میں عارضی طور پر کمی ہو جاتی ہے، لیکن مریض کئی اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوالا توڑ کے کھا نہیں سکتا، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیمنشیا میں چلا جاتا ہے، اس کی یادداشت ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتایا جائے جس کو آپ گھر پہ بھی تیار کر سکیں، اور جو لاجواب بھی ہو، بے ضرر بھی ہو، اور افادیت بھی رکھتا ہو، اور مالی خولیہ کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہترین مجرب اور شافی علاج کا درجہ بھی رکھتا ہو۔ تو چلتے ہیں اس ریمیڈی کی طرف۔ یہ آپ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ لینا کیا ہے؟ آپ نے سندل سفید دو تولہ لینی ہے، یعنی 25 گرام آپ نے سندل سفید لینی ہے۔ اس کو آپ نے روح کیوڑا میں تر کر کے، یعنی 25 ملی لیٹر آپ نے روح کیوڑا بھی لینا ہے، اس میں تر کر کے ٹھنڈی جگہ پر اس کو محفوظ کر لینا ہے، یہاں تک کہ روح کیوڑا اس میں دھوپ پہ نہیں رکھنا، اس میں جذب ہو کے خشک ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کو خشک کرنے کے بعد اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، وہ آپ نے غور سے سمجھ لینی ہے۔ سونف آپ نے لینے ہیں 15 گرام، کشمیز دھنیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مغز بھی آپ نے لینا ہے 15 گرام، تخم کاسنی آپ نے لینی ہے 15 گرام، تخم خورفہ یہ بھی آپ نے لینا ہے 15 گرام، الائچی خرد اس کا آپ نے مغز لینا ہے، یعنی اس کے بیج لینے ہیں جو اندر سے دانہ نکلتا ہے، الائچی خرد کا دانہ بھی آپ نے لینا ہے 15 گرام، تبشیر نکرہ 1 نمبر آپ نے لینی ہے 15 گرام، زہر مورا خطائی یہ آپ نے لینا ہے 5 گرام، سنگ یشب سبز یہ بھی آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے سفوف بنانا ہے، سفوف بھی اس طرح سے بنانا ہے کہ مثل غبار ہو جائے۔ اس کو پھر آپ نے ارک گوز بان کے ساتھ 3 گرام صبح اور 3 گرام شام لینا ہے۔ 10 دن کے استعمال سے آپ کو رزلٹ میں بہتری، مریض میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور دوا کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بہت آسان نسخہ ہے، اس کو آپ نے اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا مریض مکمل طور پر شفا یاب نہ ہو جائے۔ تو اس نسخے کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کو دبانا ہرگز نہیں بھولنا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔